دوستوں، سب سے بڑی بلا جو انسان کو اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ہی ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی، اور وہ ہوتی ہے انسان کی اپنی ایگو۔ جی دوستو، آج میں آپ کو 5 ایسے سائنس بتانے جا رہا ہوں کہ جو اگر آپ کے اندر ہیں، خدا را اپنے ان سائنس کو ختم کر دیں، اس پہ کام کریں، کیونکہ یہ ظاہری طور پہ شاید آپ کو محسوس نہ کروائیں، لیکن اندر ہی اندر آپ کو خالی کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اور آپ کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ جی دوستو، میں محسن شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایگو بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، ایگو یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان ایک ایسی چیز، ایک ایسا پوائنٹ جس پہ انسان اپنے آپ کو باقیوں سے برتر سمجھتا ہے، باقیوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بس ایسے عام سے لوگ ہیں اور میں کوئی بہت سپر ہیومن ٹائپ کا بندہ ہوں۔ میں ایک ایسا بندہ کہ جو خود ہی اپنے آپ میں بڑا بن جاتا ہے، اور وہ بہت سے عام بندے کو نہ اس کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، نہ اس کی طرف جانے میں پہل کرتا ہے، مطلب اس کے لیے باقی لوگ اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے، ڈیم کیئر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ اور یہی چیز اس کی انسان کی ترقی کا راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو ایک جینون انسان ہوتا ہے، سمجھدار انسان ہوتا ہے، عقل مند انسان ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ موڈیسٹ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ عاجز ہوگا، وہ جھک جائے گا، وہ رسپیکٹ دے گا اگلے بندے کو، اس میں ایگو نہیں ہوتی۔ اس لیے کیوں کہا گیا ہے کہ اسلام میں پہل کیا کریں؟ کیونکہ آپ کو چل کے جانا پڑے گا، آپ کو یہ سوچ کے کہ یار کوئی بات نہیں، اسے اسلام نہیں کی، میں کر دیتا ہوں۔ تو لیکن جو ایگوسٹک پرسن ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس طریقے سے پہل نہیں کرے گا، ویٹ کرے گا، سبجیکٹو میٹر ہے۔ دا پوائنٹ اس 5 ایسی سائنس بتا رہا ہوں، اگر یہ آپ میں ہے، خدا را اس پہ کام کریں، کیونکہ آپ کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نمبر 1، ایگوسٹک جو بندہ ہے وہ بہت زیادہ اور اوور کانفیڈنٹ ہے۔ اب اوور کانفیڈنس اور کانفیڈنس میں بہت زیادہ باریک لائن کا فرق ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ اوور کانفیڈنس میں کہ یار میں یہ کام کر سکتا ہوں، جیسے باقی یہ کام سارے کر سکتے ہیں، اگر وہ کر سکتے ہیں تو یار میں بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن اوور کانفیڈنس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اس کی جرات ہی کیا ہے یہ کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان اس پوائنٹ پہ آ کے اس کو جیتنے کے لیے کسی کو ہرانا ضروری ہے، وہ اس اینگل سے سوچ رہا ہے کہ میں اس کو ہراؤں گا اور میں زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ اپنی جیت سے میٹر کرتا ہے، اس کو کوئی ہارے یا کوئی جیتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہر بندے کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے، وہ کمپیٹ کرنے میں بلیو کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں اپنی لحاظ سے پوری محنت کروں گا اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جیتوں۔ لیکن جو اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب کو ہرا دوں گا، اور میں سب کو ہرا کے میں خود اکیلا جیت جاؤں گا۔ وہ جب اپنی اپنی بات کرتا ہے، سیلف obsession کریٹ کرتا ہے اپنے ساتھ۔ تو یہ والا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر اوور کانفیڈنس ہے، کہ آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے وہ آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ یار میں باقیوں کو ہرا دوں گا، یا میں یہ کر دوں گا، تو میں وہ کر دیں گا، تو میں تھلے لا دیں گا لوگوں نو، تو اس فیل کو آپ کو مارنا ہوگا۔ اس لیے میں بڑی زبردست آرام سے سادہ ٹیکنیک بتا رہا ہوں، زمین پہ بیٹھ کے کھانا سٹارٹ کریں، اپنے سے سوشل سٹیٹس میں سے چھوٹے لوگوں کو خود سلام میں پہل کیا کریں، آپ کا یہ اوور کانفیڈنس خود ہی ٹوٹے گا۔ دوسری امپورٹنٹ بات، اگر یہ ایگوسٹک لوگوں میں سب سے بڑا دوسرا جو سائن ہوتا ہے، یہ لوگوں کو ایزیلی ڈس ریسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا دوست کو کہ یار دوست کو غصہ آیا، اس نے نہیں دیکھا ادھر ادھر، اس نے موقع پہ اگلے بندے کی بےزتی کر دی، اس کو یہ سمجھ نہیں آئی، اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یار ارد گرد انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے، ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، وہ امیڈیٹ بے دید ہو گیا۔ اکثر ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں فل بے دید ہو جانا۔ دا پوائنٹ از کہ جو لوگ ایزیلی ڈس ریسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی کو بھی، اپارٹ فرام کہ پچھلے تعلق کو کٹھے بیٹھ کے وہ جو ایک تعلق نبھایا ہے، کٹھے بیٹھ کے کھایا پیا ہوا ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے، اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جب یہ لوگ ایزیلی ان چیزوں کو بھول کے ڈس ریسپیکٹ کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں میں یہ دوسرا سائن ہوتا ہے کہ یہ اس کی ایگو کی نشانی ہوتی ہے۔ تیسری ایگو کی نشانی ہوتی ہے جن لوگوں کو ہارنا ناپسند ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں، ہارنا کوئی بھی نہیں چاہتا، اور کوئی چاہے گا بھی نہیں، میری بڑی دل سے دعا ہے ہر بندہ جیتے۔ لیکن دا پوائنٹ از، جیت اور ہار میں جب انسان دو میں سے کوئی ایک جیتتا اور ایک ہارتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ تو جب وہ کوئی ہار جاتا ہے اور وہ اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو دا پوائنٹ از اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں اتنا بڑا ہے کہ وہ کبھی ہار ہی نہیں سکتا۔
تو پوائنٹ از کہ اس کے دل میں وہ خوشی کا وہ اپنا اس کی جو پراؤڈ ہے یا پرائڈ ہے، جیتنے کا پرائڈ ہے، وہ زیادہ ہے. یہ چیز انسان کو بہت ڈفرنٹ کر دیتی ہے، مختلف کر دیتی ہے، یہ باقیوں سے دور کر لیتی ہے. شاید آپ کے جیتنے کے اس چکر میں آپ ایک اچھے ٹیم پلیئر نہیں بن سکتے. یاد رکھیے گا، سسٹم چلانے کے لیے، سسٹم میں رہنے کے لیے آپ اکیلے کام نہیں کریں گے، آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. اور جب لوگ ہوں گے تو لوگوں کو ساتھ لے کے کام کرنا پڑے گا. کیونکہ لیڈرشپ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں تو میں اس اینگل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. چوتھا امپورٹنٹ سائن ہے کہ جب بھی اس کے پاس موقع ہوگا یہ ہمیشہ سارا کریڈٹ خود لے لے گا، ساری ٹیم کا. یار یہ میرا سارا میں نے کیا ہے، انہوں نے بس یہ ہلکا پھلکا کیا، لیکن یہ سارا سب کچھ میں نے کیا. تو جو ایگوئسٹک، جو جس میں عاجزی ہوتی ہے، جو اس کے بالکل اپوزٹ نیچر کا ہوتا ہے، وہ اگر اس نے خود کیا بھی ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کا کریڈٹ نہیں لیتا، وہ دوسروں کو دے دیتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے. ایک بات اور بڑی زبردست بات میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں، ایک دم سے میرے مائنڈ میں کلک ہوئی ہے. اکثر لوگ انٹرویوز میں بہت بڑے بڑے بلینئرز ٹریلینئرز بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی کیا آج تک میں نے اپنے بل بوتے پہ کیا ہے، اپنی محنت سے کیا ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ بس میری محنت کو جاتا ہے and all that. میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ جب وہ انہوں محنت کر رہے تھے تو محنت کرنے پہ راغب کرنے والا کون تھا؟ کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ کسٹمر کس نے بھیجے تھے؟ اس پروڈکٹ کو مشہور کیسے کس نے کیا تھا؟ جب آپ لوگوں کو اور سب سے پہلے اس ذات کو آپ کریڈٹ نہیں دیتے نا تو آپ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں. تو پوائنٹ از یہ ایک چوتھا سائن ہوتا ہے ایگوئسٹک لوگوں میں، یہ سارا کریڈٹ خود لیتے ہیں، یہ کسی کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے. لاسٹ سائن ہوتا ہے، بڑا امپورٹنٹ سائن ہے، کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط کہہ سکتے ہیں. ان کے خیال میں یہ فتین ہے، یہ ذہین سے بھی آگے والی چیز ہے. ان کو پتا ہے کہ جو کچھ ان کو سب کچھ پتا ہے، اور یہ ان کے پاس دنیا کے سارے معاملات کا حل ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کو ایسی ایسی اسٹریٹجیز بتائیں گے. دا پوائنٹ از یہ کبھی بھی اپنی نہ ہار مانتے ہیں، نہ اپنی بات پہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. آپ ان کے ساتھ بحث کریں گے تو یہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے. آپ کو ایسے ایسے پوائنٹ پہ وہ کریں گے، لاجیکلی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کریں گے، اور اگر کبھی غلطی ہوگی بھی تب بھی یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اپنے لحاظ سوچیں گے کہ کیونکہ اپنے آپ میں ایک بڑی پکچر تو بنائی ہوتی ہے، تو اس لیے سے بڑی پکچر میں مزید ہی بڑے ہوتے رہتے ہیں کہ یار یہ بالکل پاگل ہیں. بیسیکلی وہ لوگوں کو پاگل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹ ایکچوئل کیا ہوتا ہے، یہ لوگ خود سب سے بڑے پاگل ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں. دا پوائنٹ از خدا نہ خواستہ اگر آپ میں بھی یہ سائنس ہیں، ان پہ کام کریں، ان کو ٹھیک کریں، کیونکہ ونس اگین یہی آپ کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یاد رکھیے گا، اصل مزہ، اصل ون لوگوں کے ساتھ ہے. لوگوں کو جتائیں گے آپ خود آٹومیٹکلی جیتیں گے. تو جب آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کریں گے، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ نے جیتنا بھی لوگوں کے درمیان ہے، ہارنا بھی لوگوں کے درمیان ہے، بات بھی لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، معاملات بھی لوگوں کے ساتھ طے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، دا پوائنٹ از آپ نے اس ایگو کو اگر کر لیا کنٹرول، آپ سے بہترین بندہ کوئی نہیں ہو گیا، اور آپ دنیا میں ایک الگ اپنا مقام بنائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.